میں 3 ماہ بعد جس یونیورسٹی لاہور کے ہاسٹل سے اپنے گھر گئی تو وہاں تالا لگا تھا۔ محلے کے لوگ مجھے گالیاں اور دھکے دینے لگے کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہی تو ہوا ہے۔ جب میں نے اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھا تو یہ جان کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی کہ یہ کہانی میں اپنی زندگی کے بارے میں لکھنے جا رہی ہوں، مگر میں اپنا اصل نام ظاہر نہیں کرنا چاہتی، اس لیے اپنا فرضی نام استعمال کر رہی ہوں۔ میرا نام سارہ ہے۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ بنیادی طور پر ہم گاؤں کے لوگ تھے اور ان دنوں ہماری رہائش پنجاب کے گاؤں میں تھی۔ ہمارے خاندان میں لڑکوں کو تو پڑھنے کی اجازت تھی، مگر لڑکیوں کو اس کی اجازت بالکل نہ تھی۔ میں اپنے دیہات کے ہی ایک اسکول میں جایا کرتی تھی۔ میرے ابو مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ امی ابو کے ہاں اولاد شادی کے بہت عرصہ بعد منتوں مرادوں کے بعد ہوئی تھی۔ ہم دونوں بچے ہی ان کی کل کائنات تھے۔ جب میں نے مڈل پاس کیا تو ابو نے گاؤں کے ایک روایتی باپ کی طرح مجھ کو پڑھنے سے منع کیا اور کہا کہ بیٹی، تو جانتی ہے کہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کو زیادہ پڑھنے کی اجازت نہیں، مگر میں نے پڑھنے کی ضد کی کیونکہ مجھ کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ جب کسی طرح میری بات نہ مانی گئی تب میں نے اپنے بڑے بھائی چاند کا سہارا لیا، کیونکہ وہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ چاند میرا اکلوتا بھائی اور میں اس کی اکلوتی لاڈلی بہن تھی۔ میں چاند بھائی کے سامنے خوب روئی، ہاتھ جوڑے کہ ابو سے کہیں کہ مجھ کو میٹرک پاس کرنے دیں، کیونکہ ابو نے مجھے اسکول جانے سے منع کر دیا ہے۔ یہ کیسا اندھیر ہے، جبکہ میں مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میری کلاس فیلوز اور ٹیچرز بھی یہی چاہتی ہیں، مگر ابو ہیں کہ مان کر نہیں دے رہے۔ بھائی نے میرا نقطہ نظر سمجھ لیا اور وعدہ کیا کہ میں ضرور تمہارا ساتھ دوں گا اور ابو کو ہر حال میں مناؤں گا۔ ایک بات بتاتی چلوں کہ میں صرف پڑھائی میں ہی ذہین نہ تھی، بلکہ غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی سب سے آگے رہتی تھی۔ میں خود اعتماد تھی، شکل و صورت بھی اچھی تھی اور صحت بھی اچھی تھی، اور سب سے بڑھ کر میری آواز بہت اچھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسکول میں بزم ادب ہو یا ڈرامہ یا ٹیبلو ہوتے، میں ہر ایک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی۔ میری ٹیچرز اکثر جب ہمارے اسکول کا بزم ادب میں دوسرے اسکولوں کے ساتھ مقابلہ ہوتا تو مجھے ضرور شامل کرتیں۔ محفل نعت گوئی میں اچھی آواز کی وجہ سے مجھے اول انعام ملا کرتا تھا۔ یہ وہ خوبیاں تھیں کہ جن کی وجہ سے اسکول ٹیچرز کی میں منظور نظر تھی، اور پرنسپل صاحبہ بھی چاہتی تھیں کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کروں۔ جب میں نے اسکول جانا چھوڑا تو ہم جماعت لڑکیوں کے علاوہ اسکول کی ٹیچرز بھی ہمارے گھر آئیں۔ میں ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ امی کو انہوں نے کہا کہ آپ کی بچی بہت ہونہار ہے، اس کو پڑھائی سے نہ روکیں اور میٹرک کرنے دیں۔ غرض انہوں نے امی کے سامنے میری خوب تعریفیں کیں اور امی کو کافی سمجھایا کہ وہ اپنے شوہر کو بھی سمجھائیں کہ اب وہ پرانا زمانہ نہیں رہا۔ جب بھائی نے ان ٹیچرز کی باتیں سنی، اور وہ تو پہلے ہی جانتے تھے کہ اس کی بہن کتنی اچھی طالبہ ہے، پھر بھی ابو اس کو تعلیم حاصل کرنے سے روک رہے ہیں، تو وہ آگے آئے اور والد صاحب سے کہا کہ آپ سارہ کو پڑھنے دیں۔ جب والد صاحب اسے بھی اپنے دلائل کے مطابق سمجھانے لگے تو اس نے شرط لگائی کہ اگر سارہ نہیں پڑھے گی تو پھر کل سے میں بھی کالج جانا چھوڑ دوں گا۔ میرا بھائی اس وقت FSC کا طالب علم تھا اور قریبی شہر کے کالج میں پڑھتا تھا۔ جب اس نے بھی کچھ دن کالج جانا چھوڑ دیا تو والد صاحب بہت ڈر گئے۔ اس دھمکی کا ان پر خاطر خواہ اثر ہوا اور پھر مجھ پر تعلیم کے در واہ ہوئے، اور میں نے پھر سے اسکول جانا شروع کر دیا۔ اب میں خوب دل لگا کر پڑھ رہی تھی۔ بھائی بھی پڑھائی میں میری مدد کر دیا کرتے تھے۔ جو مضمون مجھے مشکل لگتا یا کچھ سمجھ میں نہ آتا، بھائی مجھے سمجھا دیا کرتے تھے۔ میں نے میٹرک کا امتحان 2 سال بعد امتیازی پوزیشن سے پاس کر لیا۔ پرنسپل صاحبہ خود ہمارے گھر میں مٹھائی لے کر آئیں، اور ہمارے گاؤں کے ساتھ ساتھ قریبی دیہات میں بھی میری خوب دھوم ہوئی۔ والد صاحب بھی خوش تھے۔ والد صاحب نے یہی سوچا تھا کہ وہ مجھ کو میٹرک تک پڑھا دیں گے اور پھر میری شادی کر دیں گے، مگر میرے دل میں کالج جانے کی خواہش ایک شعلہ جوالا کی طرح لپکنے لگی
اور میں بےتاب ہو گئی کہ اب مجھے ہر صورت میں کالج جانا ہے۔ اس بار پھر میں نے چاند بھائی کا سہارا لیا کہ ایسے مشکل وقت میں وہی میری مدد کیا کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے، سارا تم فکر نہ کرو، میں تم کو والد صاحب سے اجازت لے دوں گا۔ انہوں نے پھر ابو سے کہا کہ سارا کو کالج جانے دیں۔ اس بار خاندان کے کچھ لوگ بھی اندر آ گئے اور ابو بھی بالکل نہیں مان رہے تھے، مگر اکلوتے بیٹے کی ضد کے آگے بالآخر مان ہی گئے اور پھر مجھ کو اجازت دے دی گئی۔ اس پر خاندان والوں نے بہت باتیں کی، لیکن والد صاحب نے کسی بات کا جواب نہ دیا، صرف یہی کہا کہ آپ لوگ میرے فیصلے سے پریشان نہ ہوں، کیونکہ مجھ کو اپنی بیٹی پر پورا اعتماد ہے۔ جو کام میں دشوار سمجھ رہی تھی وہ منزل میرے لیے بہت آسان ہو گئی۔ اللہ نے مدد کی اور میں گاؤں سے قریبی شہر کے کالج جانے لگی۔ کالج میں میرا پہلا دن تھا اور میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، کیونکہ کچھ لڑکیاں مجھ کو دیکھ دیکھ کر ہنس رہی تھیں۔ در حقیقت وہ میرا اس لیے مذاق بنا رہی تھیں کہ میں گاؤں سے آئی تھی اور میں نے خوب کس کر چوٹی باندھی ہوئی تھی، سر میں تیل بھی لگایا کرتی تھی۔ نہانے کے بعد مجھے سرسوں کا تھوڑا سا تیل بالوں میں لگانے کی عادت تھی، اوپر سے ہر وقت دوپٹہ چادر کی طرح لیے رکھتی تھی۔ غرض یہ کہ ان کے حلیے اور میرے انداز میں کافی فرق تھا۔ میٹرک امتیازی نمبروں سے پاس کرنے کے باوجود میں سیدھی سادی ایک دیہاتن لڑکی ہی نظر آتی تھی اور میٹرک پاس بھی نہیں لگتی تھی۔ جب لڑکیوں نے میرا مذاق اڑایا تو میں ان سے کترانے لگی۔ اگرچہ میں ایک ہونہار طالبہ تھی، مگر ان لوگوں کو میری قابلیت یا لیاقت سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ ظاہری ٹپ ٹاپ کی دل دادہ تھی، جبکہ ہمارے یہاں تو فیشن کا رواج ہی نہ تھا۔ مجھے اب 4 سال یہاں پڑھنا تھا، گھر سے مجھے سجنے سنورنے کی بالکل اجازت نہ تھی۔ میری امی ابو سادگی کے قائل تھے، تاہم ماحول کے ساتھ تھوڑی بہت تبدیلی تو آ ہی جاتی ہے۔ کالج کے دوران میں صرف ایک لڑکی عالیہ کو ہی دوست بنا پائی، یہ بھی ایک بہت اچھی اور قابل لڑکی تھی، اس لیے میری اس کے ساتھ زیادہ بنتی تھی۔ اگر ہم دونوں میں سے کسی کو کوئی چیز سمجھ نہ آتی تو دوسری اس کی مدد کر دیا کرتی۔ باقی ہماری کلاس کی زیادہ تر لڑکیاں پڑھائی سے زیادہ دوسرے کاموں میں دلچسپیاں لیتی تھیں۔ عالیہ نے میرے ساتھ مل کر خوب محنت کی اور ہم دونوں نے ہی اچھی پوزیشن لی۔ 4 سال گزر گئے اور میری بی ایس سی مکمل ہو چکی تھی۔ اب ہم گریجویٹ تھے۔ عالیہ کی تو اس کے بعد فوراً ہی شادی ہو گئی، کیونکہ اس کا اپنے چچا زاد سے رشتہ پہلے ہی سے طے تھا، مگر میں اب گھر میں فارغ بیٹھی تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ آگے یونیورسٹی میں داخلہ لوں، مگر پھر وہی مسئلہ تھا کہ مجھے اجازت نہ ملے گی۔ ایک دن میں نے امی سے کہا، جہاں اتنی عنایت کی ہے کہ مجھ کو بی ایس سی کرا دی ہے تو آگے بھی پڑھا دیں، میں ایم ایس سی کرنا چاہتی ہوں۔ والدہ کہنے لگیں، بیٹی اب اور آگے پڑھنے کا نام نہ لو، کیونکہ کالج تو اپنے گاؤں سے نزدیکی شہر میں تھا، تم 1 گھنٹہ میں ہی بھائی کے ساتھ لوٹ آتی تھی، جبکہ تم جانتی ہو کہ یونیورسٹی کے لیے لاہور جانا پڑے گا اور 5 گھنٹے کا روزانہ کا سفر کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب تم آرام سے گھر بیٹھو، گھر کے کام کاجوں میں میرا ہاتھ بٹایا کرو، گھر گرہستی سیکھ لو اب، کیونکہ جلد ہی ہم تمہارے لیے رشتہ دیکھ کر تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ تمہارا اب یونیورسٹی جانا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ میں نے امی کو منانے کو کہا، میری پیاری امی، اگر لگن سچی ہو تو کچھ دشوار نہیں، کوئی کام بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ آپ ابو سے کہہ کر تو دیکھیں، ہو سکتا ہے وہ مان ہی جائیں۔ جہاں تک رہی دور کی بات، تو اگر مجھے یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا تو میں وہاں گرلز ہاسٹل میں رہ لوں گی۔ غرض میں نے امی کو بہت سمجھایا اور منایا۔ میرے بہت اصرار پر امی نے ڈرتے ڈرتے والد صاحب سے آخر بات کی کہ جہاں اتنا حوصلہ کیا ہے تو 2 سال اور سہی، بچی کو یونیورسٹی جانے کا بہت شوق ہے، اس کو لاہور میں داخلہ دلوا دیں۔ ابو امی سے بولے، اب ہرگز نہیں، بھلا یہ اتنی دور گھر سے وہاں کیسے جا سکتی ہے؟ بس اتنا ہی کافی ہے کہ ہم نے خاندان بھر کی اتنی مخالفت مول لے کر اس کو بی ایس سی کروا دی ہے۔ اب میں سارا کی شادی کرنا چاہتا ہوں تاکہ بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہو سکوں۔
ہم ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے اور میں یہاں خود کو سارا دن گھر میں ایک بے بس قیدی کی طرح محسوس کرتی تھی۔ کالج کے دنوں میں تو پڑھائی میں مشغول رہنے کی وجہ سے تنہائی محسوس نہیں ہوتی تھی، مگر اب سارا دن گھر رہنے سے دل چاہتا تھا کہ مجھے پڑھ لگ جائیں اور میں کسی بڑے شہر کی سمت اڑ جاؤں۔ کافی دنوں تک میں گھر میں پریشان رہی، جسے ابو نے بھی محسوس کیا۔ ابو نے بھی جب مجھے دل گرفتہ دیکھا تو آخر کار ان کی شفقت جوش میں آئی اور انہوں نے مجھ کو یونیورسٹی جانے کی اجازت دے دی۔ میرا خواب تھا کہ میں جی سی یونیورسٹی میں پڑھوں۔ میں بھائی کے ساتھ لاہور آئی اور یہاں میں نے جی سی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا۔ یہاں چونکہ باقی گورنمنٹ یونیورسٹیز کی نسبت فیس زیادہ تھی، والد صاحب کو بھی یہ تھا کہ جب بیٹی کو پڑھنے بھیج ہی رہے ہیں تو اس کی مرضی کی یونیورسٹی میں ہی داخلہ کروا دیتے ہیں۔ ابو نے گھر میں اپنی جمع پونجی سے رقم مجھے فیس کے لیے دی اور کچھ میرے ہاسٹل کے لیے۔ جب داخلہ ہو گیا تو میں نے وہاں یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہنے کا فیصلہ کیا، مگر مجھے یونیورسٹی میں گرلز ہاسٹل میں جگہ نہ ملی تو میں نے ایک پرائیویٹ ہاسٹل کا انتخاب کر لیا۔ بھائی خوشی خوشی میرے ساتھ گاؤں آئے۔ وہ مجھے خوش دیکھ کر بہت خوش تھے۔ جب ہمارے رشتہ داروں کو پتہ چلا کہ عبدالحمید نے اپنی بیٹی کا لاہور یونیورسٹی میں داخلہ کروا دیا ہے اور وہ وہاں ہاسٹل میں رہے گی، تو انہوں نے ابو کو خوب لعن طعن کی کہ بیٹیوں کو اتنی دور پڑھنے کے لیے بھیجنے کی بھلا کیا ضرورت ہے۔ مگر میدو تو نہ جانے اندھا بہرا ہو چکا ہے۔ جوان لڑکی اتنی دور ماں باپ کی نظروں سے دور رہے گی تو ادھر چاہے اس کے ساتھ کچھ ہو بھی جائے، اس کو یہ نہیں پتا کہ زمانہ کتنا خراب ہے، یا پھر کل کو لڑکی ہی ادھر کی ہوا کھا کر جو کچھ مرضی کرتی رہے۔ کل کو کوئی گل کھلائے گی تب میدو کو پتہ چلے گا۔ ابو ان کی باتیں سن کر غصے میں آ گئے اور ان سے کہا کہ مجھے میری بیٹی پر پورا یقین ہے، میں اسے پڑھنے کے لیے وہاں بھیج رہا ہوں اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ لوگ اپنے کام سے کام رکھیں۔ ایک ہفتے بعد میں نے یونیورسٹی جانا تھا کیونکہ میری کلاسز ایک ہفتے بعد شروع ہونی تھیں۔ میں نے گھر سے اپنا ضروری سامان لیا اور یوں ہفتہ بعد ابو اور بھائی مجھے ہاسٹل چھوڑ کر چلے گئے۔ ہاسٹل میں میری ملاقات ایک لڑکی شیزا سے ہو گئی۔ یہ میری روم میٹ تھی۔ اس کا گھر زیادہ دور نہیں تھا، مگر وہ پھر بھی ہاسٹل میں رہتی تھی۔ میری اس کے ساتھ کافی اچھی بننے لگی۔ ایک روز ہفتے کو وہ جب اپنے گھر گئی تو اصرار کر کے وہ مجھے بھی اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی۔ میں گھر دیکھ کر کافی حیران ہوئی۔ اس کا گھر کافی بڑا اور خوبصورت تھا، لیکن مجھ کو حیرت یہ ہوئی جب مجھے پتہ چلا کہ اتنے بڑے گھر میں اس کی ماں اکیلی رہتی ہے۔ ساتھ میں 2-3 نوکر تھے۔ میں نے شیزا سے پوچھا کہ تمہاری ماما اکیلی رہتی ہیں اور تم ہاسٹل میں رہتی ہو، ایسا کیوں؟ جبکہ تمہارا گھر بھی یونیورسٹی سے کافی نزدیک ہے۔ اس پر وہ بولی، یہ ایک مجبوری ہے، کیونکہ امی سے ملنے ان کے کاروباری دوست وغیرہ آتے جاتے رہتے ہیں اور ہمارے گھر پر اکثر پارٹیاں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے میں ڈسٹرب ہو جاتی ہوں اور میری پڑھائی کا حرج ہوتا ہے، اسی لیے میں ہاسٹل میں ہی رہتی ہوں۔ یہ عجیب بات تھی۔ بہرحال میں نے زیادہ خریدنا مناسب نہیں سمجھا کہ مجھ کو بس دوست کی دوستی سے کام تھا۔ میں نئی نئی لاہور آئی تھی اور یہاں یونیورسٹی میں لڑکیوں کے ماڈرن طرز کے لباس دیکھ کر حیران رہ جاتی تھی۔ میں کلاس کی ایک ہونہار طالبہ تھی، لیکن ایک بات میں نے یہاں نوٹ کی کہ یہاں جو لڑکیاں اچھے لباس پہنتی اور جو اچھے گھروں کی لگتی، دوسرے کلاس فیلوز ان کو ہی زیادہ اہمیت دیتے۔ میں چونکہ گاؤں سے آئی تھی اور میں حلیے سے بھی الگ دکھتی، دوسری لڑکیوں کے سامنے میں ہمیشہ نظر انداز کر دی جاتی تھی۔ کئی کلاس فیلوز لڑکے اور لڑکیاں تو مذاق میں مجھے باتیں بھی لگا دیتے۔ میں شکل و صورت سے خوبصورت تھی، لیکن مجھے پہننے اوڑھنے کا بالکل بھی سلیقہ نہ تھا۔ یہاں آ کر مجھ میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ لوگ میری جانب بھی متوجہ ہوں۔ میری قابلیت کی بنیاد پر میری جانب کوئی متوجہ نہیں ہوتا تھا۔ کسی کو اس سے کوئی غرض نہ تھی کہ میں ایک بہت ذہین طالبہ تھی۔ آہستہ آہستہ
میری اندر بھی یہ خواہش پیدا ہونے لگی کہ میں بھی ان لڑکیوں کی طرح اچھے اچھے کپڑے پہنوں اور دوسروں کی نظروں کا مرکز بنوں۔ میری اس حلیے کی اور بول چال کی وجہ سے مجھے بس مذاق کا ہی نشانہ بنایا جاتا تھا۔ میرا دل اب چاہتا کہ میرے پاس بھی ایسے خوبصورت اور عمدہ قسم کے ملبوسات ہوں۔ اس آرزو کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں بھی دوسری لڑکیوں میں واضح دکھوں، کیونکہ یہاں زیادہ تر انہی لڑکیوں کی مقبولیت اور اہمیت تھی جو اچھا لباس پہنتی تھیں اور قیمتی گاڑیوں میں آتی تھیں۔ دیگر طلباء و طالبات ان سے متاثر ہوتیں اور ان کے ساتھ دوستی کے لیے ہاتھ بڑھاتیں، جبکہ میرے جیسی سیدھی سادی لڑکی سے کوئی بات کرنا بھی پسند نہ کرتا اور نہ ہی کوئی دوستی کے قابل سمجھتا تھا۔ ایک شیزہ ہی تھی جو میری واحد دوست تھی، جبکہ وہ خود بھی کافی فیشن کی دلدادہ تھی اور کافی امیر گھر سے تھی، مگر وہ پھر بھی مجھے اہمیت دیتی تھی۔ میرا کالج چھوٹے سے شہر میں تھا، وہاں تو گزارا ہو گیا، گھر بھی نزدیک تھا، مگر یہاں پر احساس کمتری شدت پکڑنے لگا کہ میں ایک غریب گھرانے کی لڑکی ہوں، لہٰذا میری تعلیمی قابلیت کسی لائق نہیں۔ میرا حلیہ اور بول چال کا لہجہ ہی کافی تھا کہ کوئی مجھ سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہ لیتا۔ میرے والد صاحب ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم تھے، ان کی صرف پینشن آتی تھی اور بھائی جان اب ملازمت کرنے لگے تھے۔ ان کی تنخواہ سے گھر کا خرچہ اور میری تعلیم کے اخراجات بمشکل پورے ہوتے تھے۔ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم مزید خواہشات پوری کر سکتے، اور نہ ہی میں فیشن کے مطابق چلنے پر ایک ڈھیلا بھی خرچنے کے قابل تھی۔ ایک دن میں نے شیزہ سے پوچھا کہ تمہاری امی اکیلی رہتی ہیں اور تمہارے والد بھی نہیں ہیں اور کوئی بھائی بھی نہیں ہے، تو تمہاری امی تمہارے تعلیمی اخراجات کیسے پورے کرتی ہیں؟ تم اتنا اچھا کھاتی پیتی ہو، نت نئے کپڑے اور شاپنگ پر بھی کافی خرچ کرتی ہو، یہ سب کہاں سے آتا ہے؟ وہ کہنے لگی، میرا ایک بھائی ہے جو بیرونی ملک پڑھنے گیا ہے، میری امی میرے ساتھ اس کو بھی خرچہ بھجواتی ہیں، یہ گاڑی بھی مجھے امی نے ہی لے کر دی ہے، یہ سب کچھ میری ماں کی اپنی محنت کی بدولت ہے، ان کا اپنا بزنس ہے۔ کس چیز کا بزنس ہے؟ میں نے دلچسپی لی، آخر بتاؤ تو صحیح۔ وہ کہنے لگی کہ وہ فنکار لڑکیوں کو فن کی خدمت کے مواقع فراہم کرتی ہیں۔ وہ کس طرح؟ اب تو مجھے کرید لگ گئی۔ وہ ایسے کہ جس لڑکی کو ماڈلنگ کا شوق ہو اس کا فیشن کی دنیا سے رابطہ کروا دیتی ہیں، جو کوئی رقص و موسیقی سے شوق رکھتی ہو اس کو ثقافتی شوز میں کام دلواتی ہیں، اور اگر کسی کی آواز اچھی ہو تو اپنے گھر پر جو موسیقی کی محفلیں منعقد ہوتی ہیں وہاں متعارف کرواتی ہیں۔ یہ سن کر میں کافی حیران ہوئی، کیونکہ میرے لیے یہ سب بہت نیا تھا۔ ان محفلوں میں بڑے بڑے اور دولت مند لوگ جو لائیو میوزک سننے سے شغف رکھتے ہیں وہ گانا سننے آتے ہیں، تو کافی رقم ان گلوکارہ لڑکیوں کو بطور معاوضہ مل جاتی ہے۔ میری ماں کی بہت اعلیٰ سوسائٹی کے لوگوں سے جان پہچان ہے۔ کافی لڑکیاں جو فلموں اور ڈراموں کی شوقین ہوتی ہیں امی کے پاس آتی ہیں۔ امی نے گھر پر رقص و موسیقی سیکھنے کا انتظام کر رکھا ہے، مثلاً جیسے تمہاری آواز بہت اچھی ہے اور تم کسی اعلیٰ پائے کے موسیقی کے استاد سے یہ فن سیکھنا چاہو تو ہفتے میں شام کو 2 کلاسیں ہوتی ہیں، تم وہاں آ کر سیکھ سکتی ہو۔ شیزہ کی باتیں سن کر میری عقل کے بھنج روکے کھل گئے۔ میں نے پہلی بار یہ جانا کہ روپیہ کمانے کے ایسے بھی انداز اور طریقے ہوتے ہیں۔ شیزہ نے مجھے مزید بتایا کہ جب میرے ابو نے میری امی کو طلاق دی تو اس وقت کسی نے ہمارے سر پر ہاتھ نہ رکھا اور نہ کسی نے میری امی کا اس برے وقت میں ساتھ دیا۔ میرے سگے نانا تک نے ان کا ساتھ نہ دیا، اور امی کے بھائیوں نے یہ کہا کہ ہم شادی شدہ ہیں، تمہارے 2 بچے ہیں، تم ہمارے ساتھ رہو گی تو ہمارے بیوی بچوں کا سکون خراب ہوگا۔ گویا سگے ماموں بھی ہم کو اپنانے کے لیے آمادہ نہ ہوئے۔ ابو کے رشتہ دار تو پہلے ہی ہم سے بیگانے ہو گئے تھے، وہ کیوں ہمارا ساتھ دیتے؟ ہم نے بچپن میں کافی دن تنگ دستی میں گزارے۔ ان دنوں میری امی سخت پریشان تھیں، وہ ملازمت کے لیے سرگرداں تھیں مگر کہیں ملازمت نہ ملتی۔ امی بہت خوبصورت تھیں مگر معمولی تعلیم یافتہ تھیں،
انہوں نے صرف میٹرک تک تعلیم حاصل کی تھی۔ ہمارے گھر فاقوں تک نوبت پہنچ چکی تھی۔ اس دوران امی کو ایک زاہدہ نامی عورت ملی۔ اس نے میری ماں کے مسائل سنے اور پوچھا کہ کیا تم کو اداکاری کا شوق ہے اور کیا تم گا سکتی ہو؟ اگر دونوں میں سے ایک ہنر سیکھ جاؤ تو بہت پیسوں میں رہو گی، تمہاری زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ میری والدہ کی صورت اچھی تھی مگر گانا نہیں جانتی تھی، البتہ ان کی آواز کافی اچھی تھی۔ زاہدہ نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا اور سر تال کی تربیت دی۔ امی کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اس عورت نے امی کو اسٹیج ڈراموں میں بھی کام کرنے کا مشورہ دیا کہ آہستہ آہستہ یہاں سے تم بہت آگے بھی جا سکتی ہو۔ امی ڈراموں میں تو اداکاری کے جوہر نہ دکھا سکیں مگر غزلیں گانے میں ان کا کوئی جواب نہ تھا۔ یوں وہ گانے وغیرہ کی طرف مائل ہو گئیں۔ اب زاہدہ ان کو موسیقی کی محفلوں میں ساتھ لے جانے لگی۔ اس نے امی کی ماہانہ تنخواہ مقرر کر دی، جس سے ہمارا پیٹ بھرنے لگا اور گھر کا گزارا ہونے لگا۔ امی نے پہلا گھر چھوڑ دیا اور زاہدہ کے ساتھ اس کے علاقے میں گھر کرائے پر لے لیا۔ ہم پہلے سے نسبتاً پوش علاقے میں آ بسے۔ گھر کے حالات بھی کافی اچھے ہو چکے تھے۔ امی نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو اسکول میں داخل کرا دیا۔ میٹرک تک ہم امی کے ساتھ اس گھر میں رہے۔ پھر امی زاہدہ کی کوٹھی میں منتقل ہو گئیں۔ وہاں ہر وقت پارٹیاں اور شور و گل رہتا تھا، اس لیے میں ہاسٹل میں آ گئی اور میرے بھائی کو پڑھنے کی خاطر امی نے بیرون ملک بھجوا دیا۔ جو کاروبار زاہدہ کرتی تھی وہ امی کے سپرد ہو گیا۔ زاہدہ چونکہ اب بڑھاپے کی طرف گامزن تھی، وہ اب زیادہ تر آرام ہی کرتی تھی۔ اس کی اپنی کوئی اولاد وغیرہ تو تھی نہیں۔ زاہدہ کو اب بلڈ پریشر، شوگر اور دل کی بیماری جیسے کئی امراض لاحق ہو چکے تھے۔ ایک دن اچانک اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ اس جہان سے چل بسی۔ چونکہ میری ماں کو اس نے اپنی بیٹی بنایا تھا تو اس کا سب کچھ امی کو مل گیا۔ یہ کار اور کوٹھی، یہ سب کچھ اس عورت زاہدہ کا ہی ہے جس میں میری امی رہتی ہیں۔ جو کام زاہدہ کرتی تھی وہ اب امی کرتی ہیں۔ امی کو ہمارے خاندان والوں نے اس لیے نہ رکھا کہ اب ان کا اور ان کے بچوں کا انہیں بوجھ اٹھانا پڑتا۔ اگر ان کے پاس میرے ابو کی دولت، جائیداد، زمین اور زیورات ہوتے تو وہ بھی امی کو ساتھ رکھ لیتے۔ مگر آج جب ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، کیونکہ میری امی کا ایسا کاروبار ہے جس میں بڑے بڑے لوگ امی کے شناسہ ہیں۔ پھر وہ کہنے لگی، اب اگر تم برا مت مانو تو ایک بات کہوں؟ ہاں کہو۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو، تم خوبصورت ہو، بس تمہیں اپنے آپ کو بنانا سنوارنا نہیں آتا، اور تمہاری آواز تو بہت ہی اچھی ہے۔ تم ضرورت مند بھی ہو، کیونکہ میں نے تمہارے گھر کے حالات سنے ہیں۔ اس لیے اگر تم غربت سے نکلنے کی خواہش مند ہو تو میری ماں کی مدد لے سکتی ہو۔ وہ کس طرح؟ میں نے فوراً سوال کیا۔ وہ ایسے کہ میری ماں کو ایک اچھی گانے والی لڑکی کی ضرورت ہے جس کو وہ ہر محفل میں موسیقی میں اپنے ساتھ رکھ سکیں۔ بس تم تھوڑا سا موسیقی کا ہنر سیکھ لو تو امی تم کو باقاعدہ اچھی تنخواہ دیں گی۔ دن کو تم پڑھو اور موسیقی کی محفلیں تو رات کو ہی ہوتی ہیں۔ میں خاموش رہی۔ مجھے خاموش پا کر وہ کہنے لگی، سارا، تم کیوں نہیں گانا سیکھ لیتی؟ میں نے اس سے کہا، میری آواز اتنی بھی اچھی نہیں ہے، مگر یہ ہنر ہر کسی کے بس کا نہیں ہے۔ اچھی آواز بھی تو خدا کی دین ہے۔ تو کیا تم یہ کر سکو گی؟ دیکھو، میں جانتی ہوں سارا کہ تمہاری بھی خواہش ہے کہ تمہارے پاس گاڑی ہو، زیور ہو، اچھے کپڑے ہوں اور تم اچھا کھاؤ پیو، نوکر چاکر، ڈرائیور ہو۔ میں تمہیں گارنٹی دیتی ہوں کہ تم یہ سب رکھ سکتی ہو، اس لیے کہ تمہاری آواز بہت خوبصورت ہے۔ اگر تم غور کرو تو میں اپنی ماں سے بات کروں۔ یونیورسٹی میں جب کبھی فارغ وقت میں ہم دونوں اکٹھے بیٹھتے تو میں اکثر گنگناتی تھی۔ تب شیزا مجھ سے فرمائش کرتی اور میں اس کو کوئی غزل یا گانا سناتی۔ اسے میری آواز بہت پسند تھی اور وہ بہت خوش ہو کر میری آواز میں گانے سنتی۔ لیکن اب اس کی اس پیشکش سے میں اس کے گھر موسیقی سیکھوں، میں گھبرا گئی تھی۔ میں نے سوچا، اگر یہ بات میرے ابو یا بھائی کو پتہ چل گئی تو وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک دن میں نے اسے اپنے خدشات کا بتا کر انکار کر دیا۔ تب اس نے مجھ کو سمجھایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ان کو کب پتہ چلے گا؟
3 ماہ تو گزر چکے ہیں، تم ویسے بھی 1.25 سال بعد یونیورسٹی چھوڑ دو گی اور تمہاری تعلیم بھی مکمل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پھر سے میری آواز کی اس قدر تعریف کی کہ میرا دماغ گھوم گیا اور مجھے کچھ پتہ نہ چلا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اب اس لڑکی کے اکسانے میں آ گئی جو خود آسائشوں کی عادی ہو چکی تھی۔ کیا صحیح ہے کیا غلط مجھ کو کچھ پتہ نہ تھا، لیکن جو میرے سامنے تھا بس وہی ٹھیک تھا، جو میری نگاہوں میں تھا وہی مجھ کو اچھا لگ رہا تھا۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ میری قابلیت کی وجہ سے کسی نے مجھ کو اہمیت نہ دی اور دولت کی وجہ سے سب ایک دوسرے کو اہمیت دیتے ہیں، اور اب تو اس پیشکش کی صورت میں میرے سامنے بھی بس دولت ہی دولت تھی، اور میں نے ہاں کر دی۔ شیزا بہت خوش ہوئی، وہ مجھے اپنے گھر اپنی ماں کے پاس لے گئی۔ اس کی ماں بہت خوش اخلاقی سے ملی۔ وہاں موجود ایک موسیقی کے استاد نے میری آواز کو سنا اور جھانچا، اور پھر میں آنٹی یعنی شیزا کی والدہ کے ساتھ رہنے لگی، کیونکہ ہاسٹل میں رہ کر میں گانا نہیں سیکھ سکتی تھی۔ پہلے تو میں 1 ماہ بعد گھر جاتی تھی، مگر اب میری مصروفیات بڑھ چکی تھیں۔ میں نے 1 ماہ میں ہی بہت اچھا گانا سیکھ لیا، کیونکہ میری آواز پہلے ہی کافی اچھی تھی۔ اب میں نے فون پر گھر والوں سے جھوٹ بولا کہ پڑھائی زیادہ ہے، اس لیے میں جلد نہیں آ سکوں گی۔ ہر بار جب میں گھر آتی ہوں تو 4-5 چھٹیاں بڑھ جاتی ہیں، جو مجھے کور کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، لہٰذا اب میں ذرا دیر سے آیا کروں گی۔ امی ابو مجھے فون پر کہا کرتے کہ بیٹی تم بس پڑھائی پر توجہ دو اور کچھ مت سوچو، اگر تم کہو گی تو ہم خود مل جایا کریں گے تمہیں ادھر آ کر۔ میں آگے سے کہتی جب میں کہوں گی تب آپ لوگ آ جانا۔ 1-2 بار وہ آئے تو انہوں نے مجھے پہلے ہی فون کر دیا کہ ہم آ رہے ہیں تم سے ملنے۔ میں ان کو یونیورسٹی میں ہی مل لیتی تھی۔ آنٹی دلشاد نے میرا نام سونیا رکھ دیا۔ وہ مجھ کو سونیا کہہ کر بلاتی تھیں اور گانے کی محفلوں میں بھی میرا تعارف سونیا کے طور پر کراتی تھیں۔ جلد ہی میں موسیقی کی محفلوں میں ہر دل عزیز ہو گئی۔ آنٹی نے مجھے جدید فیشن کے مطابق کپڑے اور دیگر چیزیں دلوائیں اور یوں مجھے اپنے آپ کو سنوارنا سکھایا۔ وہ میرے حلیے پر بھی خاص توجہ دیتی تھی، جس سے اب مجھے بڑی بڑی محفلوں اور اونچی سوسائٹی کے لوگوں سے بات کرنے کا سلیقہ بھی آ گیا تھا۔ جلد ہی مجھے ٹی وی چینلز پر بھی گانے کی آفرز ہونے لگی، لیکن میں صرف نجی محفلوں میں ہی گاتی تھی۔ اب میرے پاس اپنی گاڑی تھی اور ڈرائیور تھا، اور کافی پیسہ بھی جمع ہو چکا تھا۔ شروع میں جب میں ان محفلوں میں جاتی تو آنٹی ساتھ ہوتی تھیں، پھر جب میری محفلوں کی تعداد بڑھی تو انہوں نے مجھے موسیقی کی محفلیں منعقد کروانے والوں کے ساتھ بھیجنا شروع کر دیا۔ یہاں تک بھی عافیت رہی، لیکن ایسے معاملات میں جب خوبصورت جوان لڑکی اکیلی ہو تو ان محفلوں میں کئی باز اور شکرے بھی ان پر جھپٹتے ہیں۔ بس میرے ساتھ بھی ایسا ہونے لگا، اور اس کے بعد میں بھی برے حالات میں گھر جانے سے خود کو نہ بچا سکی۔ اب مجھے پچھتاوا ہونے لگا کہ یہ کیا ہو گیا۔ میں تو دولت کمانے کے چکروں میں عزت بھی لٹا بیٹھی۔ کچھ دن میں بہت پریشان رہی اور گانے کی محفلوں میں بھی نہ گئی۔ تاہم آنٹی دلشاد کو کوئی ملال یا تفکر نہ ہوا، بلکہ وہ مجھے سمجھاتی تھی کہ یہی دنیا ہے، ایسا سب کچھ اس دنیا میں ہوتا رہتا ہے، زیادہ گہرائی میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کچھ نقصان برداشت کیا جاتا ہے تو فائدہ بھی دگنا ہوتا ہے۔ اب تمہارے پاس گاڑی ہے، ڈرائیور ہے، اچھا کھاتی پہنتی ہو، جو چاہو خرید سکتی ہو، اور کیا چاہیے؟ میں بے وقوف یہ بھی نہ کہہ سکی کہ عزت کے بدلے میں یہ سب کچھ بے وقت چیزیں ہیں، کیونکہ عزت تو ان سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ شے ہے۔ میں شوقین لوگوں میں گلوکارہ سونیا مشہور ہو گئی، اور اب بڑی بڑی پارٹیاں میری بغیر ادھوری تھیں۔ وقت کیسے گزر رہا تھا کچھ پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ میں اس قدر مصروف ہو چکی تھی کہ جیسے مجھے یاد ہی نہ تھا کہ میں گھر سے پڑھائی کی خاطر نکلی تھی۔ اب یونیورسٹی میں میرے پیپرز نزدیک تھے۔ جب میں فائنل کے پیپرز دے کر فارغ ہوئی تو مجھے گھر والوں سے بات کیے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ میں نے ان 3 ماہ میں ان کو فون ہی نہ کیا، اور حیران تھی کہ گھر سے بھی کسی نے فون کر کے میری خبر نہ لی تھی۔
میں بہت پریشان ہو گئی تھی کہ آخر خیریت تو ہے۔ میں نے گھر فون کیا تو کسی نے ریسیو نہ کیا۔ 2 دن بعد میں نے دلشاد آنٹی سے اجازت لی کہ میں اپنے ماں باپ سے ملنے جانا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے مزید محفلوں کا یاد دلوا کر روکنا چاہا، مگر میں نے کہا کہ نہیں، میں پہلے اپنے گھر والوں سے ملنا چاہتی ہوں۔ میں بس سے اپنے گھر گئی۔ جب گیٹ پر پہنچی تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ حیرانگی ہوئی کہ گھر والے سب کہاں چلے گئے۔ میں نے جب پڑوس میں جا کر ان سے اپنے گھر والوں کے بارے میں معلوم کرنا چاہا تو انہوں نے مجھے کچھ بھی نہ بتایا، بلکہ آگے سے گالیاں دیں۔ میں بہت پریشان ہو گئی۔ تب میں اپنے نانا کے گھر گئی جو بہت دور نہ تھا، مگر وہ مجھ کو گیٹ پر ہی دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے۔ میں نے ماموں کو آوازیں دی کہ وہی مجھے کچھ بتائیں، مگر ماموں اس وقت گھر پر نہ تھے۔ مومانی نے مجھے خوب برا بھلا کہا اور مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ بولی کہ ہمارے یہاں ایسی عورتوں کو گھر میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا۔ میں نے التجا کی کہ میرے ماں باپ اور بھائی کے بارے میں تو کچھ بتائیں کہ وہ کہاں ہیں۔ چھوٹے سے گاؤں میں تو سبھی کا حال احوال ہر کسی کو پتہ ہوتا ہے، مگر انہوں نے میری ایک نہ سنی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں روتی اور چلاتی رہ گئی کہ میرے ماں باپ کا پتہ بتا دو، وہ کہاں ہیں۔ کسی نے کچھ نہ بتایا، لیکن جو میرے پاس آتا یا مجھے دیکھتا مجھ پر تھو تھو کرتا۔ جب میں گلی سے گزری تو کچھ لڑکوں نے مجھ پر آوازیں کسنا شروع کر دیں، جیسے کہ میں کوئی بہت آوارہ قسم کی لڑکی تھی، ورنہ پہلے جب میں اسی گاؤں میں رہتی تھی کسی کی ہمت نہ تھی کہ مجھے کچھ کہہ سکتا۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک خاتون رہتی تھی جن کا نام گلاب بی بی تھا۔ میں ان کو خالہ کہا کرتی تھی۔ وہ بہت رحم دل عورت تھیں، میری ماں کی بہن بنی ہوئی تھیں اور مجھ سے بھی بہت پیار کرتی تھیں۔ میں ان کے در پر گئی اور رونا شروع کر دیا۔ میری حالت دیکھ کر وہ مجھے اپنے گھر لے گئیں اور پانی وغیرہ دیا۔ میں نے ان سے پوچھا، خالہ میرے والدین کہاں ہیں؟ اس نے بتایا کہ بیٹی کیا بتاؤں تجھے، 2 ماہ پہلے جب کسی رشتہ دار نے لاہور سے یہاں آ کر ان کو بتایا کہ تم گانے بجانے لگی ہو اور مجروں میں گاتی ہو، تو یہ سنتے ہی تیرا غیرت مند باپ صدمے سے چل بسا۔ میں نے چلا کر کہا، کیا خالہ؟ میں رونے پیٹنے لگی۔ جب حالت سنبھلی تو میں نے خالہ سے پوچھا کہ یہ بات آپ کو کس نے کہی کہ میں مجروں میں گاتی ہوں؟ وہ بولی، بیٹی یہ بات تو سارے گاؤں میں پھیل چکی ہے، کیونکہ جس محفل میں تم گانا گا رہی تھی وہ تمہارے ماموں کے دوست کے گھر تھی، اور وہاں تمہارا ماموں بھی موجود تھا۔ وہاں اس نے تمہیں پہچان لیا تھا، مگر بدنامی کے خوف سے وہاں اس نے تمہیں کچھ نہ کہا، مگر یہاں آ کر تمہارے باپ کو بتایا کہ دیکھ لیا، لڑکی کو اتنی دور پڑھنے کے لیے بھیجنے کا انجام۔ ہم تمہیں منع کرتے تھے، لیکن تمہیں تو بہت بھروسہ تھا اپنی بیٹی پر۔ تم نے وہاں اپنی بیٹی کو تعلیم حاصل کرنے بھیجا تھا یا گانا بجانے؟ کیونکہ وہاں کسی دوسری لڑکی کا رقص بھی تھا، اس لیے انہوں نے اس محفل کو مجرا ہی کہا۔ تمہارا باپ اس صدمے کو برداشت نہ کرتے ہوئے چل بسا۔ تم تو جانتی ہو کہ تمہارے والد دل کے مریض تھے۔ وہ اس خبر کو سنتے ہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ سب سن کر میں خوب رونے لگی۔ گلابو خالہ نے مجھ کو تسلی دی، پانی پلایا۔ انہوں نے مجھے میری ماں اور بڑے بھائی کے بارے میں خود کچھ نہ بتایا۔ میں نے خالہ سے ان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ تمہارے والد کے انتقال پر برادری والے طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ تمہاری ماں اس غم کو برداشت نہ کر پا رہی تھی، ان کا ذہنی توازن خراب ہونے لگا اور وہ گھر سے باہر نکل جاتی۔ بڑی مشکل سے چاند ان کو پکڑ کر لاتا، مگر پھر اس نے یہ اپنا معمول بنا لیا کہ تمہارا نام لیتے لیتے گھر سے نکل جاتی تھی، اور چاند اس کو پکڑنے کے واسطے پیچھے جاتا۔ وہ ہر کسی سے کہتی کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، میری سارا ایسی نہیں ہے، مگر لوگوں کی زبانیں کون بند کروائے کہ جو پہلے ہی آپ کے خلاف ہوں۔ کچھ لوگ تو اس کے ذہنی توازن کا بھی خیال نہ کرتے اور اس کو منہ پہ ہی کہہ دیتے کہ کیا تمہارا سگا بھائی بھی جھوٹ بولتا ہے؟ مگر اس کی یہی رٹ تھی کہ میری بیٹی کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ چاند تم سے ملنے 2 بار تمہارے ہاسٹل گیا تھا۔ انہوں نے یہی بتایا کہ عرصہ ہوا تم ہاسٹل چھوڑ چکی ہو۔ یونیورسٹی بھی وہ گیا،
مگر تم وہاں بھی نہیں تھی۔ ٹیلی فون نمبر تمہارے ہاسٹل کا ہی تھا۔ بتاتی چلوں کہ ان دنوں موبائل فون نہ ہوتے تھے، اس لیے میرے گھر والوں کے پاس میرے ہاسٹل کا ہی نمبر تھا، جہاں میں انہیں ملتی نہ تھی۔ ایک دن کچھ لڑکوں نے تمہارے بھائی کو تمہارے حوالے سے گالی دی۔ تمہارے بھائی کو بھی غصہ آ گیا، لڑائی ہونے لگی۔ ان لڑکوں نے تمہارے بھائی سے کہا تم کو بھی چاہیے کہ جا کر اپنی بہن کا ہاتھ بٹاؤ، بلکہ اپنی پاگل ماں کو بھی نچواؤ۔ اس بات پر تمہارے بھائی کو صبر کا یارانہ نہ رہا اور اس نے اینٹ اٹھا کر یہ بات کہنے والے کے سر پر مار دی۔ پولیس چاند کو پکڑ کر لے گئی۔ چاند کی جیل جاتے ہی تمہاری ماں کا ذہنی توازن مزید خراب ہو گیا اور وہ گلیوں میں پھرنے لگی۔ نہ اسے کھانے کا ہوش تھا اور نہ پینے کا۔ کچھ دن بھوکی پیاسی رہی اور پھر ایک روز اچانک گھر سے بھاگ کر ٹرین کی پٹری کے پاس چلی گئی اور ٹرین کے نیچے آ کر فوت ہو گئی۔ گاؤں والوں نے اس کو گھر میں بند کر دیا تھا کہ کہیں زیادہ دور نہ چلی جائے یا اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا لے، مگر وہ کسی طرح پیچھے کی کھڑکی جو ٹوٹی ہوئی تھی سے نکل کر بھاگ گئی۔ یہ حال سن کر میری حالت غیر ہو گئی تھی۔ پھر خالہ گلابو کہنے لگی، سارا، آخر یہ سب تم نے کیوں کیا؟ اور اگر نہیں کیا تو پھر تم گھر کیوں نہ آتی تھی؟ کوئی فون، کوئی اطلاع تو دی جاتی ہے۔ مجھے بتاؤ، کیا یہ بات سچ ہے کہ تم مجروں میں گاتی تھی یا پھر جھوٹ ہے؟ میں اب انہیں کیا کہتی؟ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، ہاں خالہ، یہ سچ ہے کہ میں یہ سب کرتی تھی۔ میں اچھے لباس اور ظاہری نمود و نمائش کی خاطر اس راہ پر چلتی گئی جو عزت کی راہ نہیں تھی، مگر معاشرے نے اپنے طرز عمل سے مجھے یہی باور کرایا کہ یہی وہ راہ ہے جس سے دولت کمائی جا سکے، جس کی وجہ سے لوگ عزت کرتے ہیں، یعنی دولت کی وجہ سے ہی انسان کو عزت ملتی ہے۔ یہ کتنا غلط تصور تھا۔ کاش مجھے تب احساس ہو جاتا کہ میرا ایسا کرنے سے مجھے کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، تو میں شرافت کے بدلے عزت کا سودا کبھی نہ کرتی۔ لیکن اب تو سب کچھ کھو گیا ہے، میرے پاس تو اب کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ جب میں یہ باتیں کر رہی تھی اسی وقت خالہ گلابو کا بیٹا گھر آ گیا۔ وہ مجھے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا اور کہا، امی جان، اس کو کہو یہ یہاں سے چلی جائے، اس کی وجہ سے چچا عبدالحمید کا گھر اجڑ گیا اور یہ وارگی کے بعد یہاں آنسو بہا رہی ہے۔ اس کو کہہ دیں کہ ہم ایسی عورتوں کو گھر نہیں بٹھاتے۔ اور پھر غصے سے براہ راست مجھے ہی کہنے لگا، ہمارے گھر سے نکل جاؤ۔ میرا دل جو پہلے ہی زخموں سے چور تھا اب پھٹا جا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا اور میں بھی یہیں مر جاؤں گی، مگر کاش کہ میں مر جاتی، مگر بے رحم موت نے شاید مجھے ابھی اور زخم دینے تھے۔ میں روتی ہوئی بڑی مشکلوں سے وہاں سے نکلی۔ میں نے کچھ بچوں کو گلی میں کھیلتے دیکھا تو اور بھی رونا آیا۔ مجھے اپنا اور اپنے بھائی کا وہ معصوم بچپن کا زمانہ یاد آ گیا جب ہم بھی یوں ہی گلی میں کھیلا کرتے تھے۔ میرے بھائی کو مجھ سے کس قدر محبت تھی۔ میرے پاس اب رہنے کو کوئی ٹھکانہ نہ تھا، نہ مجھے کوئی رکھنے کو تیار تھا۔ میں واپس لاہور آنٹی دلشاد کے گھر آ گئی۔ میں 2 بار بھائی سے جیل میں ملنے گئی، مگر اس نے مجھ سے ملنے سے صاف انکار کر دیا۔ بہت دقتوں کے بعد ایک روز میں اپنے بھائی کو جیل میں مل سکی۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی نفرت سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ میرا وہی پیارا بھائی تھا جس کی آنکھوں میں ہمیشہ میں نے محبت ہی دیکھی تھی، جو ہر جگہ میرے ساتھ کھڑا رہتا تھا، مگر آج اس کی آنکھوں میں میرے لیے صرف نفرت تھی، جس کی ذمہ دار بھی میں خود ہی تھی۔ میں روتی رہی اور اپنے بھائی سے معافی مانگتی رہی، مگر اس نے میری طرف نہ دیکھا اور یوں میں وہاں سے بھی بے نیل و مرام لوٹ آئی۔ میں ابھی تک شیزہ اور اس کی ماں کے پاس تھی۔ آنٹی دلشاد نے مجھے وکیل کر کے دیا تاکہ وہ میرے بھائی کا مقدمہ لڑ سکیں۔ میرے بھائی کو 10 سال کی قید ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد میں نے شیزہ کی ماں سے بھی ناطہ ختم کر دیا۔ میرے پاس جو رقم تھی اس سے میں نے ایک غریب علاقے میں اسکول کھول لیا۔ میرے بھائی نے جیل میں 3 سال ہی گزارے، پھر اس کو وہاں ہیپاٹائٹس ہو گیا اور وہ قید و بند میں چل بسا۔ یہ خبر میرے لیے اندوہناک تھی۔
میں بالکل ہی ٹوٹ گئی۔ میرا آخری اپنا بھی اس جہان سے رخصت ہو چکا تھا۔ میری آخری امید، میرا پیارا بھائی بھی مجھ سے ناراض ہی یہ جہان چھوڑ چکا تھا۔ میرا دل جو پہلے ہی ماں باپ کے صدمے سے نڈھال تھا، مجھے ایک لمحہ کو بھی سکون نہ تھا، اب مزید ڈوب چکا تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا۔ میرے دل میں کتنی تکلیف تھی، میں اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں زندہ کیسے ہوں، مگر شاید میں بہت ڈھیر تھی کہ اتنے صدمے سہنے کے بعد بھی مر نہ سکی۔ آپ میں سے کافی لوگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ اتنا سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے، یہ سب جھوٹ ہی ہوگا، مگر یہ سب میرے ساتھ بیت چکا ہے۔ آج بھی اپنی کہانی لکھتے ہوئے میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں اور دل دکھوں سے لبریز ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ اذیت میری وجہ سے میرے ماں باپ اور بھائی اس قدر صدمے سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ اذیت میرے لیے کتنی تکلیف دہ ہوگی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں۔ میں نے اپنے اسکول کا نام چاند ایجوکیشنل کمپلیکس رکھا۔ دن کے وقت میں بچوں کو پڑھاتی ہوں اور جب رات آ جاتی ہے تو میں اپنے والدین اور بھائی کو یاد کر کے روتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتی ہوں کہ میں تو تعلیم حاصل کرنے گئی تھی، کیوں دل میں روپے پیسے کے لالچ کو جگہ دی کہ میرا سارا گھرانہ ہی تباہ ہو گیا۔ میرے پیارے، میرے اپنے مجھ سے بچھڑ گئے۔ میں تعلیم حاصل کرنے کو بالکل منع نہیں کروں گی، مگر آپ سب بہنوں سے یہی کہوں گی کہ تعلیم ضرور حاصل کریں، مگر اپنی حدود میں رہ کر۔ کبھی ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے ہمارے ماں باپ کو تکلیف ہو۔ ماں باپ کو تکلیف دینے کی سزا میں آج کس قدر جھیل رہی ہوں، یہ کوئی میرے دل سے پوچھے۔ ہماری قسمت میں جو لکھا ہوتا ہے وہ ہمیں مل کر رہتا ہے۔ اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ رزق کو ہم محنت کر کے جائز طریقے سے حاصل کریں یا ناجائز طریقے سے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ دنیا میں دولت، روپیہ، پیسہ سب کچھ مل جاتا ہے، لیکن ایک بار حقیقی رشتے کھو جائیں تو پھر وہ کبھی نہیں ملتے۔ رشتوں کی قدر کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ انہی کے ساتھ سبھی خوشیاں وابستہ ہوتی ہیں۔ آپ سب میرے لیے دعا کر دیجیے گا کہ اللہ پاک میرے دل کو سکون عطا فرمائے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔